اللہ کے پاک نام سے پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 ہے اور رکوع نمبر 1۔ موضوع ہے قافلہ دعوت حق۔ پارہ نمبر 8 کی آخری آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ پارہ نمبر 9 کا آغاز بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کے سرداروں کے جواب سے ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو ان کے قوم کے سرداروں نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں 2 آپشن پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی تمہیں ہمارے دین کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا جبکہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں۔ ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب جو چاہے، اور ہم نے علم والے رب پر اعتماد کر لیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل دہلا دینے والی آفت بھیج دی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے برباد ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اعتماد کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم نے بھی قافلہ حق میں شامل ہو کر ثابت قدم رہنا ہے اور دین کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے قانون الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس بستی میں نبی بھیجتے ہیں اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کا رویہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلا تاکہ ان کے اندر کا رجحان کھل کر سامنے آ جائے، اور پھر اچانک پکڑ لیا کہ انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو برے حساب میں پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں بے خوف ہیں، کہ اس بات سے کیوں بے خوف ہیں کہ یہ رات کو سوتے میں پکڑے نہیں جا سکتے، یا یہ کہ یہ اس بات سے کیوں بے خوف ہیں کہ کیا یہ کھیل تماشوں میں مصروف لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا مضبوط ہاتھ نہیں پڑ سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی چال سے بے خوف کیوں ہیں؟ تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آتی ہے اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان لا کر تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کی چال سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، موضوع ہے فرعون کو دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے وارث اپنی پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہم ان کے قصوروں پر انہیں نہیں پکڑ سکتے؟ اور پھر فرمایا سبق نہ لینے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، سبق نہ لینے والے کچھ نہیں سنتے، ایک دفعہ جھٹلانے کے بعد یہ نہیں مانتے، اور نہ ماننے والوں کے دلوں پر بھی اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا پچھلی قوموں کے حالات و واقعات سے سبق نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے نشانیوں کا انکار کیا، یعنی ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں مالک کے کائنات کی طرف سے آیا ہوں، میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا، میں رب کی طرف سے سری دلیل لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے مطالبہ کیا کہ اچھا اگر نشانی لائے ہو اور سچے ہو تو پیش کرو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنے معجزات، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ جیب سے نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے قصوروں پر پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے غلامی کے عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی محاذ آرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، تو فرعون کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ شخص یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے۔ تو فرعون نے کہا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تمام شہر سے ماہر جادوگروں کو بلواؤ۔ تمام شہر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا گیا، اور جب جادوگر آئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کا آغاز ہوا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جادو کر کے نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ان کے جھوٹے جادوؤں کو نگل گیا، حق ثابت ہوا اور جادو باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب اور ذلیل ہو گئے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں کے ایمان لانے پہ فرعون بہت ناراض ہوا، اور اس نے دھمکی دی کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ اور جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہاری ایک خفیہ سازش تھی تاکہ تم اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے جواب دیا ہمیں پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں ناراضگی ہمارے ایمان پر ہے۔ پھر جادوگروں نے رب سے دعا کی اے اللہ ہمیں صبر دے دے اور دنیا سے اطاعت گزار بن کر اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ انسان کو پلٹنا رب ہی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو فرمانبرداری کی حالت میں اٹھا سکتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دل میں ہر وقت اس احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، موضوع ہے فرعون کا فیصلہ اور اس کے اثرات۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کے سرداروں کو بہت تشویش ہوئی، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ یہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کی بندگی کو چھوڑ بیٹھیں؟ تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، اور پھر رب دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں آخری کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے آل فرعون پر آنے والے عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو قحط اور پیداوار کی کمی سے آزمایا تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں، اور پھر ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑ دیے، ان کی فصل میں سرسریاں پھیلا دیں، مینڈک نکالے، خون بہایا، یعنی ان کی ہر لیکوڈ چیز خون بن گئی تھی،
اور آل فرعون کا رویہ کیا ہوتا تھا عذاب آنے پر، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فعال بد ٹھہراتے۔ جب پکڑ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے اس وعدے کے ساتھ کہ تیری بات مان جائیں گے، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، تو اللہ سے دعا کر کے اللہ اپنا یہ عذاب ہٹا دے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ عذاب ہٹا دیتا تو اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے کہ آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، وہ سب برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے سمندر سے گزروا دیا اور زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ایسا معبود بنا دے جیسے لوگوں کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ باطل ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت بخشی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ صبر سے کام لینے والوں کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ کامیابی کے مقام تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے انوکھی ملاقات۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور ان کو ہدایت دی کہ میرے جانے کے بعد ٹھیک کام کرنا، یعنی قوم کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے مقررہ وقت پر کوہ طور پر موجود تھے۔ حضرت موسیٰ نے رب سے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ میں نے تجھے تمام لوگوں پر ترجیح دی ہے اور تجھے منتخب کیا ہے تاکہ تو میری پیغمبری کرے، مجھ سے کلام کرے، میں تجھے جو دوں وہ لے لو اور اس پر شکر بجا لاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق ہدایات تختیوں پر لکھوا کر دیں اور فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے سنبھالنا اور قوم کو حکم دینا کہ وہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا اور اپنی نشانیوں سے تکبر کرنے والوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا۔ تکبر کرنے والے سیدھا راستہ اختیار نہ کریں گے، ٹیڑھا کر لیں گے اور ایمان نہ لائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان نہ لانے والوں، جھٹلانے والوں اور آخرت کی پیشی کا انکار کرنے والوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور لوگ اس کے سوا کوئی جزا نہیں پا سکتے کہ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی سزا بھگتیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور یہ کہ انسان کو اپنے رب کی عطا پر شکر بجا لانا چاہیے، انسان کو اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں جو زمین میں بغیر کسی حق کے بڑے بنتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ گناہ ہونے پر، غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرنی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، موضوع ہے بلندی سے پستی کا سفر۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بلندی سے پستی کا سفر بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے قوم کے زیوروں سے بچھڑے کا پتلا بنایا، اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی اور پھر انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے واپس آئے
اور آتے ہی انہوں نے ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور کہا کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ رب کے حکم کا انتظار کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تختیاں پھینک دیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر اللہ رحم نہ فرمائے اور درگزر نہ کرے تو انسان برباد ہو جائے، اور یہ کہ اللہ سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی ہے اور اپنی غلطیوں پر استغفار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ بچے کو معبود بنانے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور پھر فرمایا جو لوگ برے عمل کریں اور پھر توبہ کر کے ایمان لے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ہے جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی امی کے پیروکاروں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والوں، قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے فلاح اور نجات ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں جن میں رحمت اور ہدایت تھی، اور پھر قوم کے 70 آدمیوں کو مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کے لیے منتخب کیا۔ ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی درخواست کی۔ پھر فرمایا تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت اور ان کی مدد کریں اور ان کی اتباع کریں تو فلاح پا جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسانوں کی فلاح اور نجات کا دار و مدار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ برے عمل کرنے کے بعد توبہ کر کے ایمان لائیں، ان کے لیے ان کا رب درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھ دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے قوم موسیٰ کے حالات۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کائنات کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی امی پر ایمان لے آؤ، اور جو ایمان لائے گا اور اللہ کے احکامات کو مانے گا وہی نجات اور فلاح پا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرو تاکہ ہدایت پالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ میں سے ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مختلف گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ پھر ان کی قوم نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا چٹان پر مارو، اور عصا پتھر پر مارتے ہی 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے پانی لینے کی جگہ مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ قوم سے کہا گیا کہ بستی میں جاؤ اور پیداوار حاصل کرو،
اور فرمایا کہ نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے، مگر ظالموں نے بات کو بدل ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بستی میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، لیکن انہوں نے بات کو اس سے بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور راہ راست پانے کے لیے اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے اور اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے قوم موسیٰ کے مزید حالات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ہفتے کے دن والوں کا ذکر کیا کہ ہفتے کے دن یہودی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں اس دن سطح پر ابھر کر سامنے آتی تھیں اور عام دنوں میں سطح پر ابھر کر نہیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور ایک گروہ نے ان سے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور دوسرے گروہ نے کہا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں اور رب کے حضور معذرت پیش کریں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح کرتے تھے یہ لوگ کہ ہفتے کے دن سے پہلے اپنے صحنوں میں گڑھے کھود کر وہاں مچھلیاں اکٹھا کر لیتے تھے اور ہفتے کا دن گزرنے کے بعد ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب کو نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا اور ان کی سرکشی پر انہیں بندر بنا دیا اور ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے غضب کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک بنی اسرائیل کو بدترین لوگوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے عذاب ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، اور پھر کوہ طور کی بات کی کہ وہ پہاڑ بھی ان پر اس طرح سے چھا گیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور ان کا گمان تھا کہ یہ ان پر آ پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں کچھ نیک بھی ہیں مگر زیادہ تر نافرمان ہیں، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب الہی سے دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور معافی کی امید رکھتے ہیں، دنیا سامنے آئے تو لے لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور ان سے کتاب کا عہد لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہیں جو حق ہے، نہ حق سے پرہیز کریں، اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، تو توقع ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے عہد الست۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں انسانوں سے لیے جانے والے فطری عہد کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنی آدم کی پشتوں سے نکالا اور خود پر گواہ کر کے یہ عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے یہ گواہی دی تھی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عہد کا مقصد کیا تھا کہ حجت کو تمام کر دیں اور تاکہ تمام لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فطری عہد سے انحراف کرنے والے کی مثال بیان کی کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، شیطان کے پیچھے پڑ گیا، بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات کے ذریعے وہ بلند درجات حاصل کر سکتا تھا مگر اس نے زمین کی طرف جھکنا پسند کیا اور زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی آیات کے علم کو چھوڑ کر دنیا کو پسند کرتا ہے اور دنیا میں غافل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کتا کہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس کے آگے ہڈی ڈالو تو بھی زبان لٹکاتا ہے، نہ ڈالو تو بھی زبان لٹکاتا ہے۔
پھر فرمایا یہ مثال آیات کو جھٹلانے والوں کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے وہی ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے وہ نامراد رہتا ہے۔ پھر فرمایا ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر حق دیکھ نہیں پاتی، کان ہیں مگر حق سن نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ غافل ہو گئے ہیں، دنیا میں کھو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے، تو اس کو اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ تو اس عہد سے ہم نے اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے فطری عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے استدراج۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ یہ میری ڈھیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ نہیں سوچا کہ مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگا ہے؟ اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں، اور کوئی اپنی ذات کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر قیامت کی گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اور وہ اسے اپنے وقت پر ظاہر کر دے گا، اور وہ وقت زمین اور آسمان کے لیے سخت ترین ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ لوگ یوں سوال کرتے ہیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو خبردار کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے، ورنہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سرکشوں کو سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی چال کا کوئی توڑ نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے رد شرک۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں توحید کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے انسانوں کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سے سکون حاصل کر سکیں، اور پھر فرمایا کہ یہ جوڑا اپنے آنے والے بچوں کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا عہد کرتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم اولاد عطا فرمائے تو یہ اللہ کی بخشش میں دوسرے لوگوں کو حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو یہ شریک کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ فرمایا کہ سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو قبول نہیں کرتے، خواہ پکاریں یا خاموش رہیں، دونوں صورتوں میں یکساں ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں۔ اور فرمایا شریکوں سے دعائیں مانگو تو وہ جواب نہیں دیں گے، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ کیا ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنیں؟ اور پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے خلاف تدبیریں کرو، اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو نہ تو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو، جاہلوں سے نہ الجھو۔ اور فرمایا کہ شیطان اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور غفلت میں مبتلا لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا ہے۔ پھر مشرکین کے اعتراض کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، تو اللہ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں جو رب نے بھیجی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس کو قبول کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ ہی نیک انسانوں کی حمایت کرتا ہے، اور انسان کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ غفلت میں مبتلا نہیں ہونا اور شعوری زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور اس رکوع کا آغاز سورہ انفال سے ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہیں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کے لیے فرمایا کہ ان کے بڑے درجات ہیں، اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے گا اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ پھر غزوہ بدر کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل کر رہے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کریں جو ابو سفیان شام سے مکہ لے کر جا رہا ہے، جبکہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس لشکر سے مڈ بھیڑ ہو جو ابو جہل کی سرگردگی میں بڑی شان و شوکت سے مکہ سے نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے، اور فرمایا حق حق ہو کر رہتا ہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے میدان جنگ میں دعائیں کر رہے تھے کہ، اور پھر اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے گا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تم خوشخبری پاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ نے فرما دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سچے مومنوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، اور موضوع ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ان پر اونگ طاری کر دی، اور اس اونگ اور غنودگی کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا اور بے خوفی کی کیفیت طاری ہوئی ان پر، یعنی دشمن کا خوف اور دشمن کا رعب ان کے دل سے نکل گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تاکہ انہیں پاک کرے، تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے، تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھائے اور ان کے ذریعے سے ان کے قدم جما دے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چال کو کمزور کیا، اور پھر فرشتوں کو خصوصی ہدایات دیں کہ کافروں کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا ہے۔ اور فرمایا یہ تم لوگوں کی سزا ہے، اس کا مزہ چکھو، اور حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا مزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جنگ سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جس نے بھی جنگ سے پیٹھ پھیری وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور تم نے ان پر مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا تاکہ ان کے لیے بلند درجات کرے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور فرمایا کافروں سے کہہ دو تم فیصلہ چاہتے تھے، لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پلٹ کے یہی حماقت دوبارہ کرو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دیں گے۔ پھر فرمایا تمہارا جتھا خواہ کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اللہ ہی کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، اللہ مومنوں کا ساتھ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اطمینان دینے والا اور بے خوف کر دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کر کے
اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کا حکم سننے کے بعد نافرمانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور فرمایا کہ اگر اللہ کو بھلائی معلوم ہوتی تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر بھلائی کے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا تو وہ بے رخی سے منہ موڑ جاتے۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس فتنے سے بچو جس میں صرف گناہگار ہی شامل نہ ہوں گے، اور فرمایا کہ جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور فرمایا کہ اپنی مال اور اولاد کے بارے میں اپنی سوچ کا رخ درست کر لو، اور یہ جان لو کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور فرمایا کہ اللہ اپنی مدد سے ہاتھ مضبوط کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اچھا رزق دینے والا ہے تاکہ لوگ شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے منکرین کی سازش۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اگر تم اللہ سے ڈر کر رہو گے تو وہ تمہیں ایک کسوٹی بہم پہنچا دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں سازش کا ذکر کیا کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سازشی لوگوں کے رویے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر یا یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو پہلے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر واقعی یہ کلام حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو، ہمارے لیے دردناک عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام سے راستہ روکتے ہیں حالانکہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی ہے کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ اور بھی خرچ کریں گے۔ فرمایا ان کی یہ کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، یہ مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، یہ لوگ عقل سے دیوالیہ ہو چکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کسی نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کر کے استغفار کرنے والوں کی موجودگی میں بھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 9 کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو ہو چکا ان سے درگزر کر لیا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر یہ دوبارہ ایسا ہی کریں گے تو گزشتہ قوموں کے حالات تو یہ جانتے ہی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور اگر یہ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا سرپرست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حامی اور مددگار ہے۔ تو ان آیات سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے انشاءاللہ، جان سے بھی اور مال سے بھی انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 9۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرے،
اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے اور پھر بھی اللہ سے بخشش کی امید رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔